قرآن پاک کے بارے میں روزانہ الحمدللہ بیان ہو رہا ہے. ہم نے قرآن پاک صحیح کرایا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے روزانہ 20 منٹ کسی قاری صاحب کے پاس 5 مہینے میں قرآن پاک ایسا ہو جائے گا جس سے نمازیں دعائیں صحیح ہو جائیں گی. شیخ 20 منٹ تو نہیں ہے, 10 منٹ بھی نہیں ہے, 5 منٹ دنیا کے لیے تو بہت گھنٹے ہیں اور آخرت بنانے کے لیے نہیں. پتہ ہے میرا قرآن پاک غلط ہے, پڑھنا نہیں آتا. شیخ پوچھے گا نا بھائی کتنا تلاوت کی, تو وہ کیونکہ افضل عبادت جو ہے قرآن پاک کی تلاوت اور نماز ہے, اور رمضان شریف کا مہینہ ہی قرآن پاک کے لیے. اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے قرآن پاک صحیح نہ پڑھنا, ویڈیو گیم کارٹون میں لگے رہنا, سفید داڑھی موبائل, گندی فلمیں, کیا کیا. سفید داڑھی شادی کرنی ہے دوسری, کس سے؟ کہ میری بیٹی کی عمر کی ہے اس سے. کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ بیوہ ہے یا یتیم ہے؟ تو یتیم نہیں ہے نا بھائی, اس سے کیوں؟ اتنے کنوارے بیٹھے ہوئے, ان پر تو رحم کیجیے پہلے. ان پر رحم نہیں آتا. چلو کرنی ہے تو آپ کو میں رشتہ بتا دیتا ہوں جس کو دوسری کرنی ہے. بحث کالونی میں 3-4 رشتے ہیں, لفٹر سے اٹھائی جائیں گی اور کرین سے رخصتی کی جائے گی. 6 بچے مفت میں ملیں گے, ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کتنی قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا دوسری شادی کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دوسری شادی کا. صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین روز بیان کرتے تھے دوسری شادی پر. پہلی شادی کے بارے میں جو احکامات ہے قرآن پاک حدیث پاک کے, وہ بیوی کے سامنے نامحرم سے کمینہ پن کرنا, مستیاں وغیرہ. بیوی سے خیریت نہیں پوچھیں گے, اس سے خیریت پوچھیں گے. آپا خیریت ہے؟ اس کے باپ اور شوہر نے تجھے ٹیکا دیا. اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے بد نظری نامحرم کو دیکھنا. قرآن پاک حدیث وغیرہ بخاری شریف سے. پھر ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ پھر ہم کس وجہ سے دیکھتے ہیں؟ جب سے قرآن شریف کے بارے میں بیان ہوا ہے رمضان سے پہلے سے ہی, تو اور روزانہ ہو رہا ہے الحمدللہ. کتنے لوگوں نے بتایا, خواتین کے خط ہیں یا محرم کے ذریعے پیغام ہے کہ الحمدللہ تلاوت بڑھ گئی. تھوڑا قرآن شریف کے بارے میں پڑھ لیتا ہوں جناب. اللہ 85 میں سے 35 صفحے تک ہم پہنچے ہیں. اس کے علاوہ کئی ہزار صفحات اور بھی ہیں, لیکن اس میں سے چھانٹی گئے ہیں. یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, قرآن شریف کے الفاظ پر جو انعام مرتب ہوتا ہے اس کو بتلاتا ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ قرآن شریف جب کوئی پڑھتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں جناب. تو یہ اعمال نامہ اس سے بھرتا جائے گا نیکیوں سے, اور تقریباً ایک پارے پر 1 لاکھ نیکیاں ہو جاتی ہیں. اور جو دوسرا اصول ہے کہ جیسے الف لام میم, میں سمجھ رہا ہوں 30 نیکیاں اس پر ہیں. الف لام فا, صحیح ہے, 30 نیکیاں ہو گئی. لام الف میم 30 نیکیاں ہو گئی. میم یا میم 30 نیکیاں ہو گئی, 90. اب کاؤنٹنگ کریں ذرا. سکون چین اطمینان کی جگہ بتا دی آپ کو. آیت مبارکہ بھی عرض کر لی تھی. قرآن شریف کی تلاوت کی ہے, موبائل سامنے. بن قاسم پارک ہے نا, میں کبھی نہیں گیا ہوں, دابیچی وغیرہ بیان کرنے کے لیے دیکھا ہے. یہ گلشن حدید کے پاس بہت بڑا پارک ہے. وہاں شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین خاندان پوچھ گئے, تو سب عورتوں کو برقع, چہرے پر پردہ, ان کے محرم سے پتہ چلا. ہینڈ گلوز, ساکس پہنے ہوئے, آنکھوں کا پردہ, خواتین الگ مرد الگ. تو کچھ خواتین وہاں چلی گئیں, کسی اور جگہ کی تھی خواتین, بہت مہنگے علاقے کی تھیں, اور بیٹھ گئی ان کے ساتھ. آئیے بہن بیٹھیں. وہ ابھی گرمی کا وقت ہے, اس وقت بھی کیسی گرمی ہو رہی ہے, آپ نے برقع پہنا ہوا, بے پردہ تھی, آپ کو گرمی نہیں لگ رہی؟ کہا لگ رہی ہے, لیکن دوزخ سے کم ہے. بیٹھ گئی ہوں, نصیحتیں پوچھی, قرآن پاک کی صحیح کرنا فرض ہے وہ بتایا گیا. اب غور سے سننا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا نا, اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے, نعوذ باللہ. تو ایک خاتون نے کہا ہمارے مہنگے علاقے میں قاریات نہیں ملتی. اب وہ ان کا گناہ تھا, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو ہم نے قرآن پاک پڑھانے والے کو بلایا, جوان بیٹی, حرام ہے جی, قرآن پاک سکھانا بھی حرام ہے, گناہ ہے. تو تیسرے دن اس نے کیا کیا, قرآن پاک پڑھانے والے نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے, ساتھ موبائل رکھی ہوئی ہے,
اور اس میں گندی فلم چلا دی، قرآن پاک سامنے. یہ وہ میں باتیں بتاتا ہوں، اللہ کی رحمت سے اڑنگ بڑنگ شڑنگ نہیں ہوتی. نہ میں اخبار پڑھتا ہوں، نہ کوئی آ کے بتا دے ایسا ہوا تھا، ایسے نہیں کرتے. جن کا مجھے اعتماد ہے اور جو میرے پر بات اثر کرے سب پر، کہ ہم کتنے گر جاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ کہا ہماری بیٹی بھاگتی ہوئی آ گئی اور رونے لگی کہ اس نے یہ اشر کیا ہے. بس کا میں چیخ سکتی تھی، چیخ کر اس کو نکال دیا. کیوں؟ قرآن پاک پہ عمل کرنے کے لیے اصلاح فرض ہے، اصلاح فرض ہے. اب دیکھیے قرآن پاک سامنے موجود ہے اور موبائل رکھا ہوا ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ دیکھو بھائی، میں بابا نہیں، میرے نہیں ہے، میں بابا سے بات کر رہا ہوں فرض کریں، بیچ میں فون آ رہا ہے. ہوا ہے ایسا کہ حضرت والا سے ہو کے بابا کے پاس آتا تھا نا، تو میں نے کبھی بابا کے سامنے موبائل استعمال نہیں کیا الحمدللہ، بغیر بابا کی اجازت کے. بابا یہ کینیڈا سے فون ایک آئے گا، یہ ایک میاں بیوی کا طلاق کا مسئلہ ہے، خدا نخواستہ ابھی میں فون اٹھا لوں؟ اگر آئے تو بیٹا اٹھا لینا تو ضروری ہے. تو جیسے کبھی بہت کم ہوتا تھا، لیکن کبھی فون آیا میں نے اٹھایا، جواب دیا، فون رکھا. بابا نے کہا عجیب بدھو آدمی ہو، یہ تم نے جواب دیا، یہ تو جواب صحیح نہیں ہے. تو کبھی نہیں، لیکن مثال بتا رہا ہوں. میری بابا سے بات ہو رہی ہے، فون آیا، ہاں کیا حال ہے، خیریت سے؟ اچھا بھنڈی کا کیا ہوا بھائی؟ ٹھیک ہے، اب آپ فیصلہ کر لو. صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. تو قرآن پاک پڑھنا، اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے. دیکھیے اس مسجد میں کتنا بیان ہوتا ہے موبائل کے بارے میں، نماز کے بارے میں، کہ بھائی موبائل میں نہیں لاتا. صبح جب گھر سے آتا ہوں، ابھی تو آج کل یہیں پر ہوں، تو فجر نماز پہ موبائل ہوتی ہے، پھر وہاں رکھ لیتا ہوں، گھر جاتے ہوئے لیتا ہوں. اور سامنے جو رکھا ہے میرے پاس گھنٹی تک نہیں بچتی، اس میں سامنے رکھا ہوا ہے موبائل، جہاں فون آیا اٹھا لیتا ہوں. لیکن آپ خود سوچو کہ قرآن پاک پڑھنا، اللہ سے باتیں کرنا ہے، موبائل سامنے رکھا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اتنا کہنے کے باوجود گانے کی ٹیون بجتی رہتی ہے. موبائل تو کبھی میں لاتا ہوں تو بند کرنا بھول جاتا ہوں، ایک مثال ہے. تو کم از کم گانا تو نہ ہو دوستوں اور ساتھی، گانا تو نہ ہو. اب آپ دیکھ لو، فیصلہ کر لو خود آپ کہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، قرآن پاک پڑھنا، موبائل سامنے رکھا ہوا ہے. پہلے موبائل نہیں تھا تو کیسے کام ہوتے تھے؟ ضرورت ہے، جس کا مطلب نہ ہونے سے نقصان ہو، ٹھیک ہے. لیکن ناپا کیوں کرتے ہیں موبائل؟ ایسے ایسے خط کنسلٹنٹ کئی آتے ہیں روز، چائلڈ اسپیشلسٹ 2 کبھی 3 ہوتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا ٹائم لے لوں ان سے، آپ ان سے پوچھیں یہ موبائل کی وجہ سے بچوں کی بیماریاں کیسے آ رہی ہیں. جہاں موبائل چھوڑا سمجھ کے پہلے تو چیخیں مار کے بچہ سر پر اٹھا لے گا آسمان، اور بدتمیزی، لڑائی، الگ، یہ سب داستان میں تھوڑی بتاتا ہے آدمی، تھوڑا بتا دیتا ہوں بس. اچھا جی، اللہ اللہ. جب اسے نہیں دیکھتے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کچھ نفع نہیں یا نیکیاں نہیں. حالانکہ نفع صرف دنیاوی نفع کو نہیں کہتے، ایک نفع اور بھی ہے، وہ ہے آخرت کا نفع، جس کو ثواب کہتے ہیں. مگر چونکہ دنیا کا نفع آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے، اس لیے اس کو تو نفع سمجھتے ہیں، اور ثواب ملنا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اس کا فائدہ تو نظر آ جاتا ہے، پتہ ہے کہ یہ اس کی سورہ واقعہ کی برکت ہے، ٹھیک ہے نا. یاسین شریف پڑھا، یا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یاسین شریف پڑھنے کی توفیق دی، اور حدیث پاک میں اس کی برکت ہے وہ عطا فرما. اور اللہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے، تو میں نے یاسین شریف کی تلاوت کی ہے، اس کی برکت سے میرے دل کو بدل دے. الفاظ تو مختصر ہے نا، لیکن اجر وہاں پر ہے. ایک شاعر تھا، تو اس نے شاگرد نے ایک شعر بنایا، اس کو سنایا، تو اس کے استاذ نے کہا 1 لاکھ کا شعر ہے یہ، عجیب معاملہ ہے، پھر سناؤ پھر سناؤ. یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں گیا، 18,000 کا سامان لیا، کاؤنٹر پر آیا، تب میں ایک شعر عرض کر دوں؟ ہاں کرو بھائی، بتاؤ، کوئی بات نہیں، اس وقت رش تو ہے نہیں. سنایا کہ بھائی ابھی کوئی آنے والے لوگ ہیں، آپ 18,000 دیں اور بعد میں گھر آ جانا، سنا دینا آپ. کہ بھائی صاحب 82,000 واپس کریں، 82,000. کہ کیوں؟ کہ ہم نے 1 لاکھ کا شعر آپ کو سنایا ہے نہیں. کہ 76 ماروں میں، چل ٹرالی کو ہٹا یہاں سے. یہ روتا ہوا اپنے استاد جی کے پاس گیا، ٹیچر کے پاس گیا، بر وزن سنیچر اور پھٹیچر. کہ آپ نے کیا بات کر دی، 1 لاکھ کا شعر ہے، 18,000 سودا بھی نہیں ملا، آپ میرے نال تسی جناب. سیدھا نواب کے پاس گیا، کہا بھائی شعر سناؤ. نواب صاحب مقرر چکر دبر ٹوکر پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں. کہا بھائی ایک کاؤنس کے نام پر لکھ دو اور مہینے کتنے پیسے. تو بھائی یہ کیا ہو گیا؟ کہ وہ شعر کی منڈی ڈپارٹمنٹل اسٹور نہیں تھا، یہ ہے
نیکیوں کی مارکیٹ آسمان ہے. یہاں ملتا ہے نیکی پر بہت کم ملتا ہے، جو ہمارے لحاظ سے بہت بڑا ہوتا ہے. وہ آسمان کی تو بات ہی الگ ہے. وہاں پر تو ایک نیکی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے. ایک آدمی سپر مارکیٹ جا رہا ہے، والد صاحب نے کہا بیٹا یہ 25,000 ساتھ لے جاؤ. ابا چھوڑے نہ کیا 25,000 ساتھ لے جاؤ. وہاں اگر گیا حسرت ہو رہی ہے یہ خرید لوں یہ خرید لوں، اور اس وقت حسرت اور ہوگی جب بابا نے کہا پیسے لے جاؤ، تو وہاں پر یہی معاملہ ہوگا. خدا کی قسم آج تک 96 سے لے کر اب تک جتنا توبہ کے مضمون بیان ہوئے نا قرآن پاک حدیث پاک سے، اللہ کے معافی کے سامنے ایک ذرے کا کروڑواں سا بھی نہیں. واز لے لیں آپ کہ بھئی کیا کیا معافیوں کے خزانے ہیں. تو فرمایا کہ اس کو نفع نہیں دیکھتے. بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں بس میاں ثواب اکٹھا کیے جاؤ، گویا ان کے نزدیک ثواب ایسی ناقدری کی چیز ہے. یہ کس قدر افسوسناک بات ہے. بلا سمجھے تلاوت بھی باعث اجر و ثواب ہے. انشاءاللہ کل تھوڑا ذکر کر لیں.